السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم بائک پر گھر جا رہا تھا۔ وہ کسی وجہ سے آج لیٹ ہو گیا تھا۔ راستے میں دیکھا ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ قاسم پہلے اس کے پاس سے گزر گیا، پھر بائک روک کر واپس آیا۔ ہائے، آپ اس وقت اندھیری رات میں خیریت ہے نا؟ وہ لڑکی مسکرا کر بولی، ہاں جناب، خیریت ہے۔ قاسم کے قریب ہوئی، مسکرانے لگی، موڈ ہے کیا؟ قاسم کے چہرے کو ہاتھ لگا کر پوچھ رہی تھی۔ قاسم حیران ہوا، وہ اتنی خوبصورت کہ اس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے، اور وہ ایسے کام کر رہی ہے۔ قاسم مسکرانے لگا، میڈم کیا مذاق ہے؟ وہ لڑکی تھوڑا اور قریب ہوئی، کیوں مسٹر، کیا غلط کر رہی ہوں؟ آ جاؤ، 1000 روپے دے دینا۔ قاسم حیران تھا، یار اتنی خوبصورت لڑکی یہ کام آخر کیوں کر رہی ہے؟ تھوڑے فاصلے پر اور بھی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ قاسم نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اچھا سنو، 1000 روپے لے کر کتنا ٹائم گزارو گی میرے ساتھ؟ وہ لڑکی قاسم کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، صرف 2 گھنٹے۔ قاسم نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، بیٹھو پیچھے، میں دوں گا تم کو 1000 روپے۔ وہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ اچھا بتاؤ، کیا کرتی ہو تم؟ وہ لڑکی قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کرتی، بس تم اپنا کام کرو اور مجھے واپس وہاں پہ چھوڑ کر آؤ۔ قاسم اسے ایک ہوٹل میں لے گیا، کمرہ بک کیا، بیڈ پر بیٹھ گیا جا کر۔ اچھا اتنا بتاؤ، نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے حیرت سے قاسم کی طرف دیکھا، ارے تم اپنا کام کرو اور جاؤ نا، نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ قاسم نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اچھا صرف نام بتانے کا 1000 روپے زیادہ دوں گا، بتاؤ کیا نام ہے؟ وہ لڑکی جھرا کر بولی، میرا نام کشف ہے۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے اتارنے لگی، قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کپڑے نہ اتارو کشف، کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے اتارنے کی، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا۔ کشف حیران تھی، مجھے یہاں لے کر آ گیا، لیکن یہ کیا بات ہے، کیسا مرد ہے؟ کشف خاموشی سے بیٹھ گئی، 2 گھنٹے کے لیے میں تمہاری ہوں، جو کرنا ہے کر لو، 1 گھنٹہ باقی ہے۔ قاسم نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر سے پوچھا، کیا ہر روز آتی ہو یہاں؟ کشف نے ہاں میں سر ہلایا، جی ہاں، ہر روز آتی ہوں۔ قاسم نے نمبر مانگا، لیکن کشف نے نمبر دینے سے انکار کر دیا، میں نمبر نہیں دوں گی، ہر روز میں یہیں پہ ہوتی ہوں۔ 2 گھنٹے گزر گئے، قاسم نے اسے واپس اسی جگہ پر چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ میں 2000 رکھے اور چلا گیا۔ کشف ہر روز وہاں آتی، جسم بیچتی، پیسے کماتی۔ قاسم گھر آیا، بہت پریشان تھا، یار ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ لڑکی جسم بیچتی ہے، اتنی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی لگتی ہے، پھر کیوں ایسا کرتی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ قاسم دوسری رات پھر وہاں گیا۔ کشف کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی تھی، قاسم انتظار کرتا رہا۔ کشف نے دیکھ لیا تھا قاسم کو، وہ لوگوں سے فری ہو کر قاسم کے پاس آئی۔ آ گئے مسٹر؟ قاسم نے سلام کیا، جی ہاں آ گیا۔ کیسی ہو کشف؟ کشف بائک کے پیچھے بیٹھ گئی، چلو ہوٹل لے چلو۔ قاسم مسکرانے لگا، تمہیں کیسے پتا میں ہوٹل لے کر جاؤں گا؟ کشف نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اتنا تو سمجھتی ہی ہوں جناب۔ وہ ہوٹل چلے گئے۔ قاسم نے ضد کی، بتاؤ کیوں کرتی ہو ایسا، اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ۔ کشف خاموش رہی، نہیں سر، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ لیکن قاسم کی ضد پہ کشف نے صرف اتنا بتایا کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے، بس اس کے علاوہ کشف نے کچھ نہ بتایا۔ قاسم ہر روز کشف کو ملنے آتا،
کشف کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا۔ ایک رات کشف اداس کھڑی تھی۔ قاسم پاس آیا۔ کیا ہوا کشف، خیریت ہے نا؟ کشف دھیمے سے لہجے میں بولی، ہاں خیریت ہے۔ یہ کہہ کر آنسو اس کی پلکوں کو نم کر گئے۔ کشف کو بازو سے پکڑا، فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے دونوں۔ کیا ہوا کشف، آج سے پہلے تم کو اتنا اداس نہیں دیکھا میں نے۔ کشف روتے ہوئے بولی، آج میری ماں مر گئی ہے۔ قاسم حیران ہو کر بولا، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر جاؤ۔ کشف آنسو پوچھتے ہوئے بولی، نہیں جا سکتی، میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ قاسم حیران تھا، یہ خود کیسی پاگلوں والی باتیں کرتی ہے۔ قاسم نے پوچھا، کہاں رہتی ہو؟ کشف نے بتایا، یہ پاس ہی ایک کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، میری کچھ دوست بھی رہتی ہیں ساتھ۔ قاسم کشف کو گھر تک چھوڑ آیا، اس کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ آخر کشف کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایسی بن گئی ہے؟ اس نے سوچ لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کشف سے سچ پوچھ کر ہی رہوں گا۔ قاسم رات کو کشف کے پاس آیا، ہوٹل میں لے گیا تھا۔ بتاؤ مجھے آج اصل حقیقت کیا ہے؟ کشف اس کی طرف حسرت سے دیکھنے لگی۔ قاسم رہنے دو نا، کیوں درد دیتے ہو مجھے؟ قاسم نے ضد کی، نہیں کشف، آج بتاؤ گے مجھے تم؟ کشف نے گہری سانس لی، آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ اپنے ماضی میں گم ہو گئی۔ بابا کی لاڈلی شہزادی تھی میں، سب بہت پیار کرتے تھے مجھ سے۔ میرے 4 بھائی تھے، مجھے پیار سے سب شہزادی کہتے تھے۔ میرے سب نخرے اٹھاتے تھے، بابا تو میری ہر بات مان لیتے تھے۔ اکثر امی بابا سے کہا کرتی تھیں، آپ شہزادی کو کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں۔ بھائیوں کی جان بستی تھی مجھ میں، جیسے مجھے گلابوں کے بستر پر سلایا کرتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی، مجھے بہت پیار ملا۔ میں نے میٹرک کے امتحان دیے تو بابا سے کہا، مجھے میڈیکل میں داخلہ لے کر دیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ بابا راضی ہو گئے، مجھے اچھے کالج میں داخلہ لے کر دیا، میں بہت خوش تھی۔ پھر کالج کے دن تھے، مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا۔ وہ کب میری زندگی بن گیا محسوس ہی نہ ہوا۔ ہم چوری چوری ایک دوسرے کو ملنے لگے اور پھر ایک دن ہم نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی، گھر نہ بتایا، ہم چوری چوری ملتے رہے۔ میں کالج جاتی رہی، لیکن ان دنوں میں حاملہ ہو گئی۔ میں اپنا بچہ نہیں گرانا چاہتی تھی، لیکن وہ ضد کرتا رہا، بچہ نہیں چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، سب کو بتاؤ گے تم میرے شوہر ہو اور مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، بس اعتبار تھا اس کی باتوں پر۔ پھر ایک دن میں اسے کال ملاتی رہی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں 3 دن مسلسل فون کرتی رہی، میں روتی رہی، لیکن اس کا نمبر بند رہا۔ میں بے بس ہو گئی تھی، میرے پیٹ میں بچہ تھا، باپ بھائیوں کا ایک مان تھا مجھ پہ۔ میں نے سب کچھ ماں کو بتا دیا۔ ماں کو یقین نہ ہو رہا تھا، ماں بابا کو کیسے بتاتی کچھ۔ ماں چھپ کر بہت رونے لگی۔ ماں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، میں زہر لا کر دیتی ہوں، کھا لو، یہ راز یہیں دفن ہو جائے گا، تیرا باپ جانے گا تو مر جائے گا جو تم نے کیا ہے۔ لیکن ماں پھر ماں تھی، وہ مجھے زہر بھی تو نہیں دے سکتی تھی۔ میری غلطی نے میری ماں کو پاگل کر دیا۔ ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مجھے ڈاکٹر نے بتایا 6 ماہ کا حمل ہے، مشکل ہے۔ بابا کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ بابا اس دن میرے لیے نیا برقع لے کر آئے تھے۔ میرے ہاتھ میں برقع دے کر کہنے لگے، بیٹی یہ پہن کر کالج جایا کرو۔ لیکن کیا پتا تھا بابا کو ان کی بیٹی نے کیا گناہ کر دیا۔ وہ بدذات مجھ سے کھیل کر چلا گیا۔ ماں نے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ مجھے یاد ہے بابا دیوار کے ساتھ سر مار مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے تھے۔ میرا بچہ گرا دیا گیا۔ میں گھر آئی، بھائی کچھ نہیں جانتے تھے، وہ مجھ سے خوشی خوشی بات کیا کرتے تھے، لیکن بابا مجھ سے بات نہ کرتے۔
ماں کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ میں جان چکی تھی ماں اور بابا ناراض ہیں مجھ سے۔ میں نے ایک رات دیکھا تھا بابا میری بچپن کی تصویریں نکال کر دیکھ رہے تھے، چوم کر رو رہے تھے۔ میں مر گئی تھی اسی دن۔ ماں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے بھابھی کو کیسے پتا چلا اس بات کا۔ بھابھی نے بھائی کو بتایا، سب بھائیوں کو بھی پتا چل گیا۔ ایک بھائی نے مجھے گولی مارنے کی کوشش کی لیکن ماں نے بچا لیا مجھے۔ پھر بابا نے ایک جگہ میرا رشتہ کر دیا۔ وہ لڑکا شرابی تھا۔ پہلی رات اس نے شراب پی کر میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا۔ میں بے بس ہو گئی تھی، کہاں جاتی۔ بابا نے کہا تھا مر جانا، اب ہمارے پاس واپس نہ آنا۔ میرا شوہر مجھے بہت مارتا، میں کیا کرتی، کہاں جاتی۔ میں ایک دن بے بس ہو کر بابا کے پاس چلی گئی۔ میرے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا بابا اپنے ہاتھوں سے مار دیں مجھے، لیکن اس ظالم انسان سے بچا لیں۔ بابا منہ موڑ کر چلے گئے۔ ماں نے مجھے گالیاں دیں، تم گھر بسا ہی نہیں سکتی۔ میری منتیں کرنے کے بعد اس سے طلاق لے لی۔ بھائی کوئی بات نہیں کرتے تھے، ماں بھی بات نہیں کرتی تھی۔ بھابھی اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھتی۔ ایک بار میں نے اپنی بھتیجی کو باہوں میں اٹھا لیا۔ بھابھی نے مجھے بہت گالیاں دیں۔ اپنی بیٹی کو نہلاتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگی، پاک کرنے لگی اپنی بیٹی کو۔ میں اتنی بری ہو چکی تھی، بابا ماں بھائی سب کے لیے میں بری تھی۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ اگر گھر میں کچھ بھی نقصان ہو جاتا سب مجھے منحوس کہتے، مجھے برا بھلا کہتے۔ اور پھر ایک دن میں نے بابا کے پیر پکڑ لیے، بہت رو رہی تھی۔ میں ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر بولے جا رہی تھی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، مجھے بابا معاف کر دیں۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ بابا کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ بھی چھوڑ گئے۔ دل کا دورہ پڑا اور مجھے روتا ہوا چھوڑ گئے۔ اس دن ماں نے مجھے منحوس بدبخت کہا۔ میں بہت روئی تھی۔ بابا کی موت کے بعد بھائیوں نے مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے بات بات پہ تانے دیتے۔ بھابھی لوگوں نے مجھے بد کردار کہا۔ میں اپنے سب رشتہ داروں میں بدنام ہو گئی۔ کوئی مہمان اگر آتا سب سے ملتا، لیکن مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ماں بھی تانے دیتی اور ایک دن پھر فصل کا کافی نقصان ہوا۔ بھائی سمجھنے لگے میری نحوست ہی وجہ ہے۔ مجھے کہنے لگے تم دارالامان چلی جاؤ۔ میں سب کے ہوتے ہوئے لاوارث تھی۔ ماں شاید مجبور تھی بیٹوں کے ہاتھ۔ کیا ماں سچ میں نفرت کرتی تھی مجھ سے؟ مجھے بھائی دارالامان چھوڑ گئے، لیکن یہاں بھی کچھ گندی نگاہ والے تھے۔ میں جوان خوبصورت، مجھے یہاں بھی ہراساں کیا جانے لگا۔ بس حالات سے لڑتے لڑتے میں اس گندگی میں آ ہی گئی۔ ماں سے بات کرتی تھی میں فون پہ۔ ماں چوری بات کرتی تھی بھائیوں سے، بہت روتی تھی ماں میرے لیے، لیکن شاید بے بس تھی۔ رشتہ داروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، ماں بیمار تھی۔ مجھے آخری بار فون کر کے کہہ رہی تھی شاید کبھی میں اب بات نہ کر سکوں تم سے، اپنا خیال رکھنا میری بچی۔ اور کل فون کیا تھا میں نے، بھائی نے فون اٹھایا، میں خاموش رہی، لیکن پیچھے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری ماں اب نہیں رہی۔ کشف رو رہی تھی، قاسم پاس بیٹھا تھا، فجر کی اذان ہونے لگی۔ کشف نے آنسو پوچھے، قاسم مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ قاسم کی آنکھیں نم تھی، کشف کے قریب ہوا، آنسو صاف کیے۔ کشف آؤ میرے ساتھ۔ قاسم کشف کو اپنے گھر لے گیا۔ قاسم کی ماں نماز پڑھ کر بیٹھی تھی۔ قاسم کے بابا نہیں تھے، 3 چھوٹی بہنیں تھیں۔ قاسم گھر میں داخل ہوا،
صبح کا وقت تھا، چڑیوں کی چوں چوں کی آوازیں آ رہی تھیں، باغ میں کوئل کی پیاری سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بڑی بہن نے قاسم کے ساتھ کشف کو دیکھا، دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ اماں بھائی پتہ نہیں کس لڑکی کو گھر لے کر آئے ہیں، لڑکی ویسے بہت خوبصورت ہے۔ ماں نے قرآن پاک چوم کر بند کیا۔ اللہ خیر کرے، قاسم نے ماں کو سلام کیا۔ ماں نے قاسم کا ماتھا چوما۔ آجا میرے بچے، بیٹھ جا۔ کشف کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آ میری بچی، بیٹھ جا یہاں میرے پاس۔ ماں نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا بیٹا قاسم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ ماں نے بیٹی کو جلدی سے کہا، ناشتہ بناؤ، ہم کو ناشتہ دو۔ کشف کو پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بیٹی ہے، نظر نہ لگے، آنکھیں کیوں سرخ ہیں، روئی ہو کیا؟ کشف اداسی چھپا کر مسکرانے لگی۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ ناشتہ کیا، پھر قاسم نے ماں کو سب کچھ بتایا کشف کے بارے میں۔ بیٹھ کر بولا، امی اجازت دو تو میں نکاح کر لوں کشف سے۔ ماں پہلے خاموش رہی، پھر اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا اور سوچا اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ قاسم کو سینے سے لگایا۔ ہاں بیٹا، سادگی سے نکاح کروا دیتی ہوں تم دونوں کا۔ قاسم اور کشف کا نکاح ہو گیا۔ کشف بہت خوش تھی، اتنے دکھ کے بعد سکون ملا تھا۔ قاسم بہت اچھا تھا، کشف کا جسم سگریٹ سے جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا، نشان نظر آتے تھے۔ کشف 5 وقت نماز ادا کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ ایک دن پرانی تصویریں دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی۔ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر قاسم سے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ قاسم کی ماں بھی پاس بیٹھی تھی۔ ماں روتے ہوئے بولی، میرا جنتی بیٹا ہے جو آج سے 3 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ کشف کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں، قاسم کا بھائی اور کشف کا پہلا پیار جس سے چوری نکاح کیا تھا، وہی لڑکا تھا۔ کشف خاموش رہی، کسی سے کچھ نہ کہا، آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یا اللہ، تیرے ہی راز ہیں سب۔ کشف کے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی قاسم ہی کی بہن سے ہوئی تھی۔ وہ جن رشتوں سے بھاگ رہے تھے وہ گھوم پھر کر ایک بار پھر سامنے آ گئے تھے، نہ چاہتے ہوئے ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن ان سب میں قاسم بے حد پیار کرتا تھا کشف سے۔ اللہ نے ان کو خوبصورت سی بیٹی عطا کی۔ کشف کی زندگی جنت بنا دی تھی قاسم نے۔ ایک انسان، ایک غلطی، ایک بھول، کتنا کچھ بدل جاتا ہے صرف ایک غلط قدم سے۔ کشف اور قاسم حج کر رہے تھے۔ کشف بہت رو رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے واپس زندگی دینے کے لیے۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ